اس ویڈیو میں ہم ان 3 گھنٹوں میں ہونے والے واقعات پر بات کریں گے جو مسیح یسوع کی موت کے بعد پیش آئے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس تھوڑے سے وقت میں کتنے سارے اہم واقعات رونما ہوئے، جس میں ہمارا خاص فوکس ہوگا مسیح یسوع کا کفن دفن کیسے اور کن حالات میں ممکن ہوا، اور وہ کون کون سے لوگ تھے جو یسوع کی تدفین میں شامل تھے۔ مسیح یسوع کی موت پر دینی رسومات کس نے ادا کی، اور کن مشکلات سے گزرتے ہوئے مسیح یسوع کی تدفین ممکن ہوئی۔ یسوع کی موت کے بعد سبت شروع ہونے سے پہلے اسے دفن کرنا لازمی تھا، اور یہ سبت کوئی عام سبت نہیں تھا، بلکہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک خاص سبت تھا۔ یہودی سال بھر میں ویکلی سبت کے علاوہ 7 طرح کے اور بھی سبت مناتے تھے، جس میں فسح کی عید کے موقع پر 2 سبتوں کا ذکر ملتا ہے، اور یسوع کی موت کے بعد جو دن شروع ہونے والا تھا اسے خاص سبت کہا گیا ہے، جس بارے میں مزید معلومات الگ سے کسی دوسری ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تاہم ابھی یسوع کی صلیب پر موت کے بعد یہودی دستور کے مطابق سبت شروع ہونے سے پہلے یسوع کی تدفین لازمی تھی، جس کے لیے صرف 3 گھنٹے کا وقت تھا، کیونکہ سبت شروع ہونے والا تھا، اور وہ بھی خاص سبت جس کی تیاری سارے شہر یروشلم میں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کفن دفن کی ساری رسومات کو اس سبت کے شروع ہونے سے پہلے پورا کرنا ضروری تھا۔ ادھر ہیکل میں تمام مذہبی رہنما، یہودی عام اور خاص لوگ اپنے گھروں میں اس سبت کی تیاری کر رہے تھے، اور ادھر اسی وقت یوسف ارمتیہ کا رہنے والا، جو سنہیڈرن کا ممبر تھا، اعلیٰ مذہبی حیثیت رکھتا تھا، اور قانون دان یعنی بیت دین، ڈاٹر آف ججمنٹ کورٹ کا مشیر تھا، اور یسوع مسیح کا خفیہ شاگرد بھی تھا۔ یہ شخص نیکودیمس کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کے کفن دفن میں لگا ہوا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، ان دونوں کو، یوسف ارمتیہ اور نیکودیمس کو ہیکل میں ہونا چاہیے تھا سبت کی تیاری کے لیے، لیکن یہ دونوں یسوع کی تدفین میں مصروف ہو گئے، اور وہ بھی ایسی رسم جس کو کرنے کے بعد موسوی شرعی قانون کے تحت لاش کو چھونے والے لوگ اگلے 7 دن تک کسی دینی رسم و رواج کو ادا نہیں کر سکتے۔ خیر، ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں یسوع کی موت کے بعد اس کا کفن دفن کیسے ہوا، کیونکہ یسوع مسیح کو ایک مجرم کے طور پر مصلوب کیا گیا تھا، اس لیے اس کا کفن دفن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ دراصل یہ رومی حکومت تھی جو سزائے موت کو پورا کرنے کے لیے مجرم کو صلیب پر لٹکاتی، اور صلیب پر مرنے والے مجرم کی لاش کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ بھی رومی حاکم ہی طے کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ مزید بات کریں، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مصلوب شخص کی لاش کو دفن کرنے کے لیے رومی حاکم کی اجازت کیوں ضروری تھی۔ بنیادی طور پر اس خطے میں جہاں یہودیوں پر رومی حکومت کر رہے تھے، یہاں کیپٹل پنشمنٹ یا سزائے موت کے جرم سے مرنے والوں کی لاش کو دفن کرنے کے قانون میں صاف صاف درج تھا کہ ایسے مجرم کی لاش کو عزت سے کفن دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون یہودی سنہیڈرن کا ہے، جو مشنا میں درج ہے، جس میں بلاسفیمی یعنی کفر کے مقدمے میں سزائے موت پانے والے مجرم کے لیے سختی سے منع کیا گیا کہ ایسے لوگ عزت سے باپ دادا کے ساتھ دفن نہیں ہو سکتے۔ اس قانون میں خاص ان لاشوں کے بارے میں لکھا گیا ہے جو گلا گھونٹنے سے مرے، تلوار سے ہلاک ہوں،
یا کفر توہین جیسے مقدمے میں سزائے موت پا کر مرے، یا پھر لکڑی پر لٹک کر یا سنگسار ہو کر مارے جائیں۔ ایسی موت مرنے والے کسی بھی شخص کو عزت اور احترام سے اور دینی رسومات ادا کرتے ہوئے دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور دوسری جانب رومی حکومت بھی ایسے کسی شخص کی لاش کو آنریبل بریل نہیں ہونے دیتے تھے جو رومی حکومت کا مجرم ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح پر دونوں طرح کے مقدمے چلائے گئے۔ مذہبی نوعیت کے مقدمے سنہیڈرن میں یعنی یہودی صدر عدالت میں چلے، اور سیاسی یا ریاستی مقدمہ رومی حاکم کے سامنے چلایا گیا، اور اسی لیے یسوع کی لاش پر دونوں قوانین اپلائی ہوتے ہیں، مذہبی اور ریاستی قانون، جن کے تحت یسوع کی لاش کو یہودی رسم و رواج کے تحت کفن دفن کی اجازت ملنا ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن وہیں پر دو اہم کردار سامنے آتے ہیں جن کی مخلص کوشش اور جرأت مندی سے یہ ممکن ہوا، یعنی یوسف ارمتیہ کا رہنے والا اور نیکودیمس۔ ہم یہاں عرض کرتے چلے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے یہ سب کتاب مقدس میں درج بیانات کی روشنی میں ہے، یا پھر ان ذرائع سے حاصل کی گئی معلومات ہے جسے یہودیوں اور مسیحوں کے ہاں مستند تسلیم کیا جاتا ہے، اور جہاں ضروری معلوم ہوتا ہے وہاں ریفرنسز بھی دیے جا رہے ہیں جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آنریبل بریل یا عزت و احترام سے کفن دفن کرنا کیا ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ کے ہر دور میں اور خاص کر یہودی دستور کے مطابق عزت دار طریقے سے کفن دفن کرنے میں بنیادی طور پر 3 باتیں شامل رہی ہیں۔ ایک تو لاش کو غسل دینا، دوسرا اسے پاک تیل اور خوشبو سے مسح کرنا، تیسرا پورے بدن کو کفن سے کور کرنا، ڈھانپنا، اور پھر عزت و احترام سے مقرر دعائیں تلاوتیں کرتے ہوئے لاش کو قبر میں رکھنا۔ آنریبل اینڈ ڈس آنریبل بریل کی ایگزامپل اعمال کی کتاب میں درج ہے، جہاں تبیتا نام کی خادمہ کو عزت و احترام سے کفنایا گیا، لیکن بعد میں پطرس رسول کے وسیلہ سے وہ زندہ ہو گئی، اور دوسری جانب حنانیہ اور سفیرہ کی ڈس آنریبل بریل دکھائی دیتی ہے۔ سو یہاں اس بات کو مزید واضح کرتے چلیں کہ پہلی صدی میں 3 طرح کے قبرستان ہوتے تھے۔ ایک تو جہاں پر عزت و احترام سے مردوں کو دفن کیا جاتا، اور دوسرا وہ قبرستان جہاں پر مجرموں کی لاشوں کو بغیر کسی رسم و رواج کے کپڑے میں لپیٹ کر بس گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا، اور تیسرا وہ مقام تھا جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ وہاں ان لوگوں کی لاشوں کو پھینک دیا جاتا جن کا کوئی وارث نہ ہوتا، یعنی لاوارث لاشیں جہنم کے مقام پر ڈال دی جاتی۔ اس مقام کے بارے میں الگ سے کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دنیا جانتی ہے کہ پہلا گڈ فرائیڈے یا ہولی فرائیڈے یا پھر گریٹ فرائیڈے، جسے شروع میں گوڈ فرائیڈے بھی کہا جاتا تھا، اس روز یسوع کو صبح 9 بجے صلیب دیا گیا، اور قریباً 3 بجے یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دے دی۔ جیسے ہی رومی سپاہی نے یسوع مسیح کی پسلی میں بھالا مار کر تصدیق کی کہ یہ مر گیا ہے، تو اسی وقت یوسف جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا اور نیکودیمس ساتھ مل کر یسوع کی لاش کو دفن کرنے کی اجازت کے لیے رومی حاکم پیلاطوس کے پاس گئے۔ دراصل ان دنوں میں جب رومی کسی کو صلیب دیتے تو صلیب پر مرنے والے کی لاش کو دفن کرنے کے لیے پہلے لاش کو حاصل کرنا ہوتا، کیونکہ مجرم مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد بھی قانونی طور پر مجرم رہتا۔
جس کو آزاد عزت دار لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ایک مجرم کی طرح ہی دفن کرنا ہوتا تھا، جس کے لیے اسی حاکم سے اجازت لینی ہوتی جس نے مجرم کو موت کی سزا سنائی تھی۔ عام طور پر مرنے والے شخص کی لاش خاندان یا عزیز و اقارب کو دے دی جاتی، لیکن پہلے قانونی کارروائی مکمل کرنی ہوتی، پھر کہیں ڈیڈ باڈی کو ورثہ کے حوالے کیا جاتا۔ اور اس دن یعنی فرائیڈے کو 3 بجے یسوع کی موت ہوئی، اور 6 بجے کے بعد سورج غروب ہونے پر سبت کا آغاز ہونا تھا، خاص سبت کا آغاز۔ اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ 3 گھنٹے میں رومی حاکم پیلاطس تک پہنچ کر یسوع کی لاش حاصل کی جائے کہ سبت شروع ہونے سے پہلے اسے دفن کیا جا سکے، کیونکہ یسوع کو موت کی سزا سنانے والا رومی حاکم پینتوس پیلاطس تھا۔ اس لیے یسوع کی لاش کو دفن کرنے کی اجازت بھی اسی سے مل سکتی تھی، اور اس اعلیٰ رومی افسر تک کسی عام بندے کی رسائی نہیں تھی۔ عام طور پر ہوتا تو یہی تھا کہ صلیب پر مرنے والے شخص کے گھر کے لوگ یا رشتہ داروں میں سے کوئی لاش کو حاصل کرنے کی درخواست کرتا، لیکن یسوع کی لاش کو حاصل کرنے کے لیے اس کے خاندان کے لوگ نہیں گئے، اور نہ ہی اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی پیلاطس کے پاس گیا، اور نہ ہی اس کے شاگردوں میں سے کوئی گیا، کیونکہ اگر خاندان، رشتہ داروں یا شاگردوں میں سے کوئی ایسا کرتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی جلدی پیلاطس کے پاس پہنچا جاتا، رومی حاکم سے اتنی جلدی اجازت مل جاتی، اور پھر یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ یسوع کی لاش کو دستور کے موافق دفن کرنے کی اجازت مل جاتی اور اسے تمام رسومات ادا کرتے ہوئے سبت شروع ہونے سے پہلے دفن کیا جاتا، کیونکہ ان سب کاموں کو کرنے کے لیے ایک تو رومی حاکم سے اجازت چاہیے تھی، اور پھر اتنی ساری تیاری بھی کرنی تھی کہ جس سے کفن دفن کی تمام رسومات کو پورا کیا جائے۔ اس لیے یوسف ارمتیہ کا رہنے والا اجازت لینے کے بعد کفن کا انتظام کرتا ہے، اور نیکودیمس 100 پاؤنڈز یعنی 50 سیر کے قریب مر و رود ملا ہوا لایا۔ اب اگلا سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو مسیح یسوع کے کفن دفن میں شامل تھے، اور انہوں نے کون سی ذمہ داریاں ادا کی۔ ان تمام لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک گروہ میں مرد اور دوسرے میں عورتیں۔ وہ اس لیے کہ یہودی کفن دفن کے معاملات میں مردوں اور عورتوں کی خدمات الگ الگ ہیں اور اہم نوعیت کی ہیں، اور اسی حساب سے ہم بھی ان کے ناموں کو اور ان کی خدمات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے یوسف کا، جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا، اور دوسرا نام نیکودیمس کا۔ یہ دونوں یسوع مسیح کے شاگرد تھے، اور پھر محبوب شاگرد بیلوڈ ڈسائپل یعنی یوحنا رسول، جو یسوع کی گرفتاری سے لے کر ہر مقام پر یسوع کے ساتھ ساتھ رہا۔ یسوع کے کفن پہنانے میں پطرس رسول اور توما رسول نے خاص خدمت سر انجام دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودا اسکریوتی کے علاوہ 11 کے 11 شاگرد یسوع کے کفن دفن میں شامل تھے۔ لازر اور بزرگ یعقوب جو یسوع کا بھائی کہلاتا ہے، وہ بھی اس موقع پر موجود تھا۔ ان کے علاوہ یوسف ارمتیہ کے خادم جو اس سارے وقت میں اس کے ساتھ ساتھ تھے، وہ بھی یسوع کی تدفین کی رسم میں شامل تھے۔ ایک تو یوسف سنہیڈرن کا ممبر تھا، صاحب حیثیت اور اثر و رسوخ والا شخص تھا، تو لازم ہے کہ اس کے پاس نوکر چاکر بھی تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ تھے، بالخصوص اس سارے وقت میں۔ دوسرا بڑا گروہ ان عورتوں کا تھا جو گلیل سے یسوع کے ساتھ آئی تھیں، جن میں نمایاں طور پر مقصہ ماں مریم، یعقوب اور یوحنا کی ماں سلومی، کلوپاس کی بیوی اور میری آف کلوپاس، اور مریم جو یعقوب اور یوسف کی ماں تھی، اور بی بی حنا جو کوزا کی بیوی تھی، اور اس کے علاوہ وہ عورتیں بھی شامل تھیں جن کا نام یہاں درج نہیں،
لیکن وہ یسوع کے ساتھ گلیل سے آئی تھی۔ یہاں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یسوع کی تدفین میں ایک اور گروہ شامل تھا جو اس کے مخالفین کا تھا، یعنی وہ پہرے دار جن کو یہودی سردار کاہنوں اور بزرگوں کے کہنے پر قبر پر پہرے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ پہرے دار کفن دفن ہونے کے بعد آئے ہوں کہ اب جا کر قبر کی رکھوالی کریں گے، بلکہ یہ کفن دفن کے سارے کام ان کی نگرانی میں ہوئے تھے۔ تب ہی جا کر قبر پر ان کے پہرے داری کا کام مکمل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس کو انہوں نے صلیب دیا اسی کو کفنایا گیا اور قبر میں رکھا گیا۔ اور ان پہرے داروں میں بھی دو گروہ تھے، ایک رومی سپاہیوں کا اور دوسرا یہودی مذہبی یروشلم ہیکل کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہی دونوں گروہ مسیح یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے گتسمنی باغ میں بھی گئے تھے۔ اب یہاں یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ یسوع کے کفن کے لیے جو کپڑے اور خوشبوئیں استعمال ہوئی تھی یہ سب کہاں سے آیا تھا، اور یسوع کے دفن کے لیے قبر کا انتظام کہاں سے ہوا تھا۔ روایات اور دیگر مستند ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع کے کفن کا انتظام یوسف ارمتیہ کے رہنے والے نے کیا۔ مرکز میں درج ہے کہ اس نے یعنی یوسف ارمتیہ نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، جس پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یوسف ارمتیہ نے اسی دن کفن نہیں خریدا تھا، یہ پہلے سے مول لیا ہوا کفن تھا جو اس نے اپنی موت کے لیے خرید رکھا تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اس نے اپنی موت سے قبل اپنے لیے چٹان میں قبر کھدوائی تھی۔ سو جس کفن میں یسوع کو کفنایا گیا اور جس قبر میں یسوع کو دفن کیا گیا یہ دونوں یوسف ارمتیہ کے تھے۔ جس قبر میں یسوع کو رکھا گیا اس طرح کی قبر کوئی عام آدمی نہیں بنوا سکتا تھا۔ یہ قبر ایک باغ میں تھی جو گلگتہ کے مقام کے پاس تھی۔ یہودی عام طور پر اپنے مردوں کو مٹی میں دفن کرتے ہیں۔ بعض حالات میں اجتماعی قبروں میں بھی لوگوں کو دفن کیا جاتا۔ جنگ یا کسی حادثے یا وبا کی صورت میں زیادہ لوگوں کی ایک ساتھ موت کے نتیجے میں کئی لوگوں کو ایک ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا۔ دوسری جانب ایسے بھی لوگوں کو دفنایا جاتا جہاں کسی کو قبرستان میں الگ سے خاص حیثیت میں دفن کیا جاتا، جیسے کہ یوسف ارمتیہ کے رہنے والے نے اپنے لیے الگ سے قبر بنوا رکھی تھی۔ اس نے اپنے لیے کفن کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ جس کفن میں یسوع کو دفن کیا گیا اس کپڑے کا نام انگریزی میں زیادہ تر لیلن ترجمہ کیا گیا ہے، اور اصل متن میں اس کے لیے سنڈون لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس وقت سب سے مہنگا کپڑا تھا جس کو عام لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ سو یسوع مسیح کو جس قبر میں رکھا گیا وہ قبر یوسف ارمتیہ کی تھی، اور جس کفن میں کفنایا گیا وہ بھی یوسف ارمتیہ لے کر آیا تھا۔ اور جہاں تک 50 سیر کے قریب خوشبوؤں کا استعمال ہے تو اس کا انتظام نیکودیمس نے کیا تھا۔ مریم مگدلینی تو پہلے ہی یسوع کے بدن پر خوشبو لگا کر اس کے دفن کی علامتی رسم پوری کر چکی تھی۔ چنانچہ جس طرح یسوع کو کفنایا اور دفن کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تدفین یہودی دستور کے مطابق ہوئی جو عزت اور احترام سے کی گئی تھی۔ اس کے بدن کو ایک نئے صاف سفید مہین کتانی چادر میں لپیٹ کر کفنایا گیا، اور پھر اس پر 50 سیر کے قریب خوشبوئیں استعمال کی گئی، اور ایک نئی قبر جو چٹان میں کھودی گئی تھی اس کے اندر یسوع کو رکھا گیا۔ سو تدفین کی ساری رسوم کو سنہیڈرن کے باعزت معتبر اشخاص نے ادا کیا۔ یسوع مسیح کو ایک مجرم کے طور پر صلیب دیا گیا، لیکن یہودی دستور کے مطابق اس کی آنریبل بریل ہوئی تھی۔ مسیح یسوع کی موت کے بعد
اس کا دفن ہونا اور جی اٹھنا مسیحی ایمان کا حصہ ہے۔ مقدس پالوس رسول فرماتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ لہٰذا اس طرح سے جب دوپہر 3 بجے یسوع نے اپنی جان دی تو اس کے بعد 6 بجے تک یعنی 3 گھنٹوں میں یسوع کی لاش کو لے کر یہودی دستور کے مطابق کفن دفن کی رسومات کو پورا کیا گیا۔ یسوع کی خالی قبر اور بغیر لاش کے کفن ہر انسان کے لیے ہر زمانے کے لیے گواہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ نہ کفن کے بندھن اسے باندھ سکے اور نہ قبر اسے اپنے اندر رکھ سکی۔ یسوع نے موت کے گہرے اندھیروں میں داخل ہو کر اس میں زندگی کا اجالا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ آخر میں ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔